بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری قوم کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج آپ سے گفتگو ایک انتہائی سنگین مسئلے پر کر رہا ہوں۔ وفاق پاکستان کی ایک اکائی صوبہ سندھ کو نسل پرست صوبائی حکمرانوں نے مادر وطن اور دھرتی ماں قرار دے کر غیر سندھیوں کے لیے اس صوبے میں تعلیم حاصل کرنا، کاروبار کرنا، ملازمت حاصل کرنا، زمینداری کرنا، اقتدار میں آنا، حتیٰ کہ ان سے جینے تک کا جو ہے وہ راستہ انہوں نے بند کر دیا ہے، اور حکومتی اقتدار کے سہارے روزانہ ایسی پالیسیاں بناتے ہیں، ایسے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ جس سے یہاں پر غیر سندھیوں کا رہنا اور ان کا سندھ میں جینے کا حق جو ہے وہ سلب کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پہلے تو پوری ہماری مہاجر قوم کو ایک اچھوت بنا کر رکھ دیا ہے۔ سندھ کے اقتدار سے 100% باہر، صرف ایک بھنگی کو چپراسی بنا کے رکھا ہوا ہے، مرتضی وہاب صدیقی کو، غیر منتخب آدمی کو۔ انہوں نے سندھ کے تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیے۔ کراچی کے اندر جو مین سٹی تھا، ایک کراچی یونیورسٹی ہے، اس کو آج تک ایکسٹینڈ نہیں کیا، اس کے کوئی کیمپس نہیں بنائے۔ جامشورو یونیورسٹی کے 10 کیمپس بنا دیے، خیرپور یونیورسٹی کے کیمپس بنا دیے، لیکن انہوں نے کراچی یونیورسٹی کا کوئی کیمپس نہیں بنایا۔ انہوں نے جو 2 پرائیویٹ انجینئرنگ یونیورسٹیز تھیں، داؤد یونیورسٹی جو سیٹ داؤد نے بنائی، NED جو پارسیوں نے بنائی تھی، اس کے اندر سارا اندرون سندھ کا کوٹے کے نام پہ سندھیوں کو لا کے بھرتی کر دیا۔ انہوں نے میڈیکل کالج بے نظیر بھٹو کے نام پہ بنایا لیاری میں، اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہاں کے تعلیمی اداروں، سندھ مدرسے کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا، وہاں سے دیہی علاقوں کے سندھیوں کو داخلے دیتے ہیں۔ تعلیم کے دروازے آپ پہ بند، ملازمتیں آپ پہ بند، ڈومیسائل آپ پر بند، PRC کے نام پر یہاں پر جو سندھ کے اندر دیہی شہری کوٹا سسٹم لگایا گیا تھا، جس کے بعد سے سندھ کے دیہی علاقوں کے ڈومیسائل کی حیثیت امریکہ کے گرین کارڈ سے بڑی ہو گئی ہے۔ کراچی کا ڈومیسائل ٹکوں کی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ کراچی کے اندر کسی کو جائز ڈومیسائل بھی کراچی کے رہنے والے کو چاہیے تو اس کو وہاں پہ 5,000 روپے کی رشوت دینی پڑے گی ڈپٹی کمشنر ہاؤس میں، تب اس کو ڈومیسائل مل سکتا ہے، جس ڈومیسائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ کراچی کا کوٹا ختم کر دیا گیا ہے۔ سن 1973 کے آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے جو 10 سال کے لیے دیہی شہری کوٹا سسٹم لگایا تھا، اس کوٹا سسٹم کو ضیاء الحق نے 10 سال کے لیے، یعنی 83 سے 93، اور 93 میں جو بے نظیر کی دوسری حکومت تھی، انہوں نے 20 سال کے لیے، یعنی 2013 تک۔ 2013 کے بعد تو اتنی اندھی کر دی گئی ہے کہ اس کوٹا سسٹم کو جو ختم ہو چکا ہے آئینی طور سے، لیکن غنڈہ گردی کے ذریعے انہوں نے ریاست استعمال کرتے ہوئے حکومتی طاقت کو سن 2013 سے 7 برس سے غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے سارا کا سارا کوٹا سندھی النسل لوگوں کے لیے مختص کر دیا ہے، جس کی آج حالت یہ ہے کہ مہاجر بالکل تعلیم سے اور ملازمتوں سے بالکل باہر ہو گیا ہے۔ اب سندھ میں، جو اندرون سندھ میں انہوں نے ہمیں زمینداری سے، وہاں اباڑوں سے لے کے یہاں ٹھٹا تک بے دخل کر دیا، قبضہ کر لیا، جبری ان کے گھروں کو جلایا، ان کے کاروبار کو جلایا، وہ مجبور ہو کے کراچی کی طرف آ گئے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پر بیچارے بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب انہوں نے آخری جو حملہ کیا ہے، انہوں نے وہ ہمارے کراچی کے کاروبار پہ کیا ہے۔ اس کے لیے کرونا کا سہارا لیا ہے، کراچی کی تجارت کو تباہ کر دیا، کراچی کی دکانداری کو تباہ کر دیا، کراچی کی صنعتوں کو بند کر رہے ہیں، وہاں پر
اونے پونے داموں اس کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مراد علی شاہ نہیں ہے، یہ مراد علی مودی ہے. اس کا عمل بھارت میں جو مودی مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے اس سے بدتر اس کا عمل ہے. میری قوم کے لوگوں، تمہیں جاگنا ہوگا، تمہیں کھڑے ہونا پڑے گا. تم کب تک یہ بے حسی کی، جس کو آگے اور سخت الفاظ میں یہ بے غیرتی کی زندگی گزارو گے؟ تم جن لوگوں سے امید کر رہے ہو وہ پلیٹ فارم اقتدار کے اندر شامل ہیں، وہ کچھ نہیں کریں گے. تمہیں خود اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا. میں آج جس سنگین صورتحال کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس وقت انہوں نے سندھ میں جعلی ڈومیسائل کا ایک واویلا مچا کر اندرون سندھ میں ایک لاڑکانہ میں کوئی غیر سندھی ڈپٹی کمشنر پہنچ گیا. 27 ضلعوں میں سے انہوں نے ایک غیر سندھی وہاں ڈی سی پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ اس نے سینکڑوں ڈومیسائل جو ہے وہ اپنے پنجابیوں کو بنا کے دے دیے. انہوں نے محکمہ وائز ملازمین کی تصویریں کہ یہ پنجاب سے ہے، یہ کے پی کے سے ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے. ابھی آج صبح مجھے کراچی کی پولیس میں 450 لوگوں کی لسٹ فراہم کی گئی. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جعلی ڈومیسائل، ان کے دیہی علاقوں کا جعلی ڈومیسائل بنا کے کسی نے ملازمتیں حاصل کر لی ہیں. ارے یہاں تو 40 برس سے کراچی کے ڈومیسائل کو مٹی کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت وقت ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کراچی میں کوئی ملازمت ہوتی بھی ہے تو کراچی کا ڈومیسائل از فری فار آل. جو چاہے گھنٹے بھر کے اندر کراچی کے جس ضلع کا چاہے ڈومیسائل لے لے. میرے دوستوں، مہاجروں، محب وطنوں، غیر سندھیوں، سوچنا ہوگا. اس صوبے میں اسی طرح غلامی کی طرح زندگی گزارنی ہے. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا. تمہارا یہ پہلے انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ کراچی منی پاکستان ہے. آج کوئی کراچی منی پاکستان نہیں کہتا ہے. میں کہتا ہوں تم کو، اس میڈیا کو کہتا ہوں کہ تم اس سے مراد علی مودی سے کہلواؤ کہ کراچی منی پاکستان ہے. یہ کراچی منی پاکستان نہیں کہتا ہے، یہ روز کہتا ہے کراچی سندھ ہے، سندھ کراچی ہے، کراچی سندھ جی شان ہے. اس کو بولو کہ تم اپنی زبان سے کہو کراچی منی پاکستان ہے. یہ کبھی کراچی کو منی پاکستان نہیں مانتے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکستانی کو نہیں مانتے. یہ پاکستان کا کھا رہے ہیں، پاکستان کے وفاق کو کھا رہے ہیں، پاکستان کے بجٹ کو کھا رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان کو نہیں مانتے. یہ سندھ صوبے کو انہوں نے اس وقت منی سندھو دیش بنایا ہوا ہے جو ان کی آخری منزل ہے. میرا آج کی اس ویڈیو کا صرف پیغام پاکستان کے ان ارباب اقتدار کو جو پنڈی میں شاید سو رہے ہیں، اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جو شاید اس اعلیٰ منصب پہ پہنچنے کے بعد اس کو سو موٹو اس بات کا کیوں نہیں لیتا. ہم روز اپیلیں کر رہے ہیں. ہم نے اس وقت بھی اپیل کی جب انہوں نے اندرون سندھ سے 191 انہوں نے پلے پلائے انسپیکٹر سندھ کے مختلف ضلعوں کے جن کے پاس دیہی ڈومیسائل ہے. کیا ان کے پاس کراچی کا ڈومیسائل ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان کو کراچی میں کیسے تم نے کراچی رینج کے اندر شامل کیا ہے؟ کیا کراچی کے نچلے عملے کو ترقی کا اور ان کو انسپیکٹر بننے کا حق نہیں ہے؟ کیا کراچی کے پولیس والے، کیا کراچی کے مقامی لوگ پولیس میں بھرتی نہیں ہو سکتے؟ دنیا بھر میں کراچی واحد شہر ہے جہاں کی پولیس ساری کی ساری غیر مقامی ہے. یہ کیسے برداشت ہوگا؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم کو دبا دیا گیا ہے، ہمیں خاموش کیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. وہ سڑکوں پہ ناکے لگا کر ہماری ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں، بچوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کے سامنے مرغے بنایا جاتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے. یہ غنڈہ گردی، دہشت گردی، قبضہ مافیا، اس کو کیسے برداشت کیا جائے؟ ہم پاکستان کے ارباب اقتدار سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے لیے ہم نے قربانی اس لیے دی تھی؟ کیا ہم نے پاکستان کے
قیام کے لیے 20 لاکھ جانوں کی قربانی اس لیے دی تھی کہ اس پاکستان میں آ کر ہم غلام بنیں گے؟ جناب، ہم نے پہلے بھی کہا کہ مہاجر پاکستان میں پاکستانی بن کے آیا ہے، اپنی ہندوستانی شہریت کو ترک کر کے آیا ہے۔ ہم کسی صوبے میں نہیں آئے، ہم کسی صوبے کو نہیں جانتے، ہم ان 4 صوبوں کو نہیں مانتے، ہم ایسے کسی قانون کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ جس کے اندر اگر ہمارا بھی حق نہیں ہے، اگر ہم یکساں پاکستانی نہیں ہیں تو ہمیں کسی صورت یہ صورتحال قبول نہیں ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اقتدار کے چودھریوں، اقتدار پہ قابض مقتدر لوگوں، کان کھول کے سن لو، مہاجروں کا پیمانہ صبر اب لبریز ہو چکا ہے۔ کراچی کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ ہم توجہ دلا رہے ہیں، اس وقت یہ پنجابی پختون کہہ کر انہوں نے یہ ایک نئی کمپین دہشت گردی شروع کی ہے، اور بعد میں یہ اس کو ابھی مہاجروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم وفاق کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان صوبے پاکستان سے ہیں، پاکستان صوبوں سے نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا کسی کو نہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں جا کے صوبوں میں بسنا ہوگا۔ ہم تو ایک وفاق میں، ایک پاکستان میں آئے تھے، اور ہمارے بانی نے، پاکستان کے بانی پاکستان نے، جو خود ایک مہاجر تھا، جو بمبے سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے، پہلے شہید ملت وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وہ یہاں آئے تھے، ہم ان کی تقلید میں پاکستان ہجرت کی تھی۔ انہوں نے کراچی کو اس وقت ایک الگ فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ علاقہ قرار دیا تھا۔ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ 1969 میں مارشل لا آرڈیننس کے ذریعے کراچی کو، جو مہاجروں کا شہر تھا، اس کو سندھ میں ضم کیا گیا ہے۔ ہم اس مارشل لا آرڈیننس کو بھی نہیں مانتے۔ ہم وفاقی حکومت سے سیریس گزارش کر رہے ہیں کہ وہ کراچی کے مستقبل کا فیصلہ کرے، اس سے پہلے کہ مہاجر سڑکوں کا راستہ اختیار کریں، احتجاج کا راستہ اختیار کریں، اور اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم کے خلاف ہم نکل کر باہر آ جائیں۔ سندھ کا ڈومیسائل سسٹم کا پورا ریوائز کیا جائے، کراچی کے ڈومیسائلز کو بھی چیک کیا جائے، اور ان ڈومیسائل سے ہٹ کر کراچی میں جتنے اندرون سندھ سے ملازمین لائے گئے ہیں، جن کے کراچی کے ڈومیسائل بھی نہیں ہیں، ان کو فی الفور اندرون سندھ واپس بھیجا جائے، اور کراچی میں ان نشستوں پر مقامی لوگوں کی بھرتی کی جائے۔ اب وہ کراچی کا پنجابی ہو، کراچی کا مہاجر ہو، کراچی کا پختون ہو، کراچی کا بلوچ ہو، یا کراچی کا سندھی ہو، یا کراچی کا کچھی ہو، یا کراچی کا گجراتی ہو، کراچی کا رہنے والا ہر شخص جو کراچی کا مستقل رہائشی ہے، اس نے کراچی سے میٹرک کیا ہو، اس کا کراچی کی ووٹر لسٹ میں نام ہو، اس کا کراچی کا شناختی کارڈ پہ مستقل پتہ ہو، صرف کراچی میں ملازمت کا حق ان کو ہے۔ میں اس کے اوپر وزیر اعلیٰ نے یہ 2 دن کے نوٹس پر، چیف سیکریٹری نے وہ 2 دن کے نوٹس پر کمیٹی بنا دی، اور اس نے 3 دن میں جو ہے وہ تجزیہ ڈومیسائل کا جو ہے وہ اس نے معائنہ کر لیا۔ میں کہتا ہوں ایسی کمیٹی فوری طور سے ایک نئی کمیٹی بنائی جائے، اور کراچی کے اندر ملازمتوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے، اور کراچی سے جو یہ کراچی میں غیر مقامیوں کی الغار ہے، یہ جو مراد علی مودی کی اولادیں اور اس کے رشتہ دار کراچی میں بھرتی کر کے لائے جا رہے ہیں، کسی معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہے۔ سن 1974 کے لسانی معاہدے کے بعد طے ہوا تھا کہ اگر سندھ کا وزیر اعلیٰ سندھی ہوگا، تو اگر چیف منسٹر سندھی ہوگا تو چیف سیکریٹری مہاجر ہوگا۔ آج سندھ کا چیف منسٹر بھی سندھی ہے، سندھ کا چیف سیکریٹری بھی سندھی ہے۔ یہ طے ہوا تھا کہ اگر یہاں کا آئی جی سندھی ہوگا تو کمشنر مہاجر ہوگا، اگر کمشنر، تو آج سندھ کا اور کراچی کا آئی جی بھی سندھی ہے، اور کراچی کا کمشنر بھی سندھی ہے، اور کراچی کے ڈپٹی کمشنر بھی سندھی ہیں۔ یہ کراچی کی کے ایم سی کے اوپر ان کا قبضہ ہے، کراچی واٹر بورڈ، کے ڈی اے بلڈنگ کنٹرول، جس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول بنا لیا ہے۔ اس قبضے کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہم اسلام آباد سے اپیل کر رہے ہیں، اسلام آباد سے ہم اتمام حجت کے لیے اپیل کر رہے ہیں۔
ورنہ اس کے بعد ہم مہاجروں کو کال دینے پر مجبور ہوں گے. بہت ہو گیا, اب یہ ظلم بند ہونا چاہیے, بند ہونا چاہیے, بند ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد.